ایک اور ذکر ہماری کتابوں میں آتا ہے کہانت کا. یعنی جب جنات انسانوں کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں تو جنات اور انسانوں کے ریلیشن سے ایک ایسی نسل پیدا ہوتی ہے جس کو ڈیمنز کہا جاتا ہے. ہاف مین اینڈ ہاف سیٹن, ڈیمی گاڈز. ڈو یو نو واٹ از ڈیمی گاڈ؟ آدھا انسان اور آدھا دیوتا, دیو مالائی شخص, جیسے یہ گریک گاڈز تھے. آپ اس کو بک آف اینوک میں واچرز کے ساتھ ریسونیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسے بنے تھے. جینیٹک انجینئرنگ, ٹھیک ہے. انہوں نے جانوروں میں بھی چینجز کی, انہوں نے انسانوں میں بھی چینجز کی, انہوں نے درختوں میں بھی چینجز کی. اب اس کا ایک جملہ قرآن پاک میں بھی ہے, بائبل میں بھی ہے, اور بائبل میں تو بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نوح کو کہا کہ وہ سارے جانور اور پرندے اکٹھے کرو جو نان انفیکٹڈ ہیں, نان پلیوٹڈ, وہ ساری نسلیں لے کے آؤ جو گندی نہیں ہوئی ہیں. بالکل وہی لوگ کشتی میں سوار ہوئے, صرف وہ سوار ہوئے تھے جو پیور تھے, باقی کوئی نہیں آیا, آنے ہی نہیں دیا گیا. اب طوفان کا کانسیپٹ ایک اور سمجھو. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ برتن چیزیں پانی سے دھوئی جاتی ہیں؟ تو اللہ نے اس زمین پہ پھیلنے والی گندگی کو اس پانی سے دھویا تھا. مخلوق تو چلو پانی کے طوفان میں ختم ہو گئی ہے, پرندے بھی چلے, وہ اڑتے تھے لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو عذاب میں گھیر لیا اور وہ ختم ہو گئے. درخت تو سیلاب میں بہتے ہی نہیں ہیں, درخت تو سیلاب کے بعد بھی سر اٹھا لیتے ہیں. تو پھر اس سیلاب میں صرف پانی نہیں تھا, اس سیلاب میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے سبزے کو, اس کے اللہ جو ہے نا آلودہ پودوں کو بھی ختم کر دیا تھا. یعنی اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہوئی تھی جو ان کے پلیوٹڈ سپرمز کو ختم کر رہی تھی. جب انہوں نے یہ سارے سیڈ جو ہے نا وہ انسانوں اور جانوروں میں اکٹھے کر لیے نا, تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک فرشتہ آیا. اور وہ فرشتہ کون تھا؟ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فرشتے نے خبر دی تھی, بائبل یہ کہتی ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اینوک کے, ان کا نام اخنو بھی ہے, خنو بھی ہے, اینوک بھی ہے, ادریس بھی ہے, ایک ہی پرسنالٹی کا نام ہے یہ. ان کے بیٹے نے جب اپنے باپ سے رابطہ کیا ان کے فوت ہونے کے بعد, تو انہوں نے اسے کہا کہ فرشتوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اب اس کو اپنے پوتے نوح کو کہو کہ کشتی بنائے, طوفان آنے والا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کشتی بنانے میں 900 سال لگ گئے تھے. تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھے, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ درختوں کے لیے لکڑی جمع کرنے کا, جو کوئی بہت بڑی کشتی بنانی تھی اتنی لکڑی تھی نہیں, تو وہ تمام درخت جمع کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے طارق کو کہا تھا. وہ جنگلوں کے جنگل اکھاڑ لائے تھے, ان کا قد بہت لمبا تھا. تو وہ طارق نے وہ ساری لکڑی حضرت نوح علیہ السلام کو اکٹھی کر کے دی تھی, ٹھیک ہے. یہ بک آف واچرز, یعنی ہم اس کو بڑی کہانیاں سناتے ہیں کہ جی انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ ریلیشن بنائے اور یہ کیے اور وہ کیے. دے ور بیسیکلی جینیٹک انجینئرز. اچھا, انہوں نے صرف یہ نہیں کیا, ہم یہاں پہ آگے بس کر دیتے ہیں. انہوں نے ہتھیار بنانے سکھائے, انہوں نے پوری دنیا میں جنگ کو پرووک کیا, ہتھیار بنانے سکھائے, ڈھالیں, تلواریں, لوہے کو استعمال کرنا سکھایا, زرہ استعمال کرنی سکھائی. انہوں نے ستاروں سے, آسمان سے ہدایت لینا سکھایا, آسٹرولوجی, آسٹرونومی انہوں نے سکھایا. انہوں نے جو ہے وہ پرانے اسکرپچرز کو پڑھنا سکھایا. یعنی وہ صرف اس کام پہ نہیں آئے تھے, وہ پہلے آئے, یعنی وہ پہلے نیک تھے, پھر ان کو جو ہے وہ گناہ ان کے اندر آیا. یہ بک آف سن جو ہے, اوریجن آف سن, اس میں یہ ساری کہانی لکھی ہوئی ہے. یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے, یہ وہاں سے یہ سارا کچھ ذکر ہے کہ وہ آئے. انہوں نے پہلے تو لوگوں کو پڑھنا سکھایا, پھر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ہتھیار بنانے سکھائے, پھر اس کی وجہ سے جنگیں ہونی شروع ہوئیں. پھر جب وہ جنگیں ہوئیں تو پھر وہ خود جو ہے وہ اڈلٹری میں انوالو ہو گئے. پھر اڈلٹری میں انوالو ہوئے تو پھر انہوں نے جو ہے یہ ہائیبرڈ نظام بنا لیا. پھر یہ ہائیبرڈ نظام کو وہ لے کے چل رہے تھے, تو وہ پھر اللہ نے کہا کہ بس انف از انف, پھر ان کو وائپ آؤٹ کیا گیا. یعنی آپ اس بک آف اینوک کو اگر صرف اور صرف بک آف واچر سمجھیں گے, آپ اس سے آگے ہی نہیں بڑھ سکتے. نیفلمز کا ایک کریکٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑے لمبے, بڑے قد کے, اور وہ اس میں بہت ساری نیگیٹو طاقتیں. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہانت, کاہن.
انڈین myth میں جس کو کاہن کہا جاتا ہے نا, that is basically the demon, half man and half spirits, evil spirits. یہ اگھوریز کا ذکر ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اگھوریز بھی مین ایٹرز, یہ بیسیکلی وہی ہیں جو ان ایول اسپرٹس کے کانٹیکٹ میں ہیں.